إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه متفق علیہ. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق اور حاکم ہے. اور انگت درود و سلام ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بلکہ یوں کہے کہ سب کچھ عطا فرمایا ہے. ہمارے ہر طرف اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا گھیرا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو کیا دیا ہے؟ میرے بھائیوں، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ کم از کم اتنا تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو شان اور مقام ہیں، وہ مقام اور شان اللہ تبارک و تعالی کو دیا کریں. لا الہ الا اللہ کہنا اور پڑھنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کو وہ مقام دینا ہے جو مقام اس کی شان کے لائق ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کہنا کہ میرا الہ بلکہ میرا سب کچھ میرا اللہ ہی ہے. میری سب عبادات
میری تمام امیدوں کا محور صرف اور صرف میرا اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شان اور مقام دے ہی نہیں سکتے جب تک ہم کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کا اقرار نہ کریں۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عبادت کے کچھ شروط ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ جب تک وہ شرائط نہ پائی جائے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بھی شرائط ہیں، جس طرح دیگر عبادتوں کی شرائط ہیں، شرط ہیں۔ مثال کے طور پر نماز اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس نے وضو ہی نہیں کیا ہے، جو کہ نماز کے لیے شرط ہے۔ وہ کتنا بھی نماز پڑھ لیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کر لیں، وہ دعویٰ کریں کہ میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز کی جو شرط ہے وضو نہیں کر رہا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ جو فرض ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا شرط ہے۔ اگر کوئی فرض روزے کے لیے رات کو نیت نہیں کرتا تو دن بھر بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرض روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ رات ہی کو نیت کر لو، اس وقت اس کے بعد روزہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حج عظیم ترین عبادت ہے، اور حج کے لیے احرام باندھنا شرط ہے۔ اگر کوئی احرام باندھے بغیر بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے مینا، عرفات اور مزدلفہ اور جتنے بھی حج کے ارکان ہیں وہ تمام ادا کرے تو اس کا حج قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حج کی جو شرط ہیں احرام باندھنا، انہوں نے احرام ہی نہیں باندھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب جزویات میں شرائط پائے جاتے ہیں تو جو کلمہ توحید ہے، جو ان تمام عبادتوں کی جس پر بنیاد ہے، اس کے بھی چند شروط ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرائط ہیں، 7 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ ساری شرطیں نہیں پائی جائیں گی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو معتبر بنانے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ دوسری شرط ایسا یقین جو شک کے منافی ہو۔ تیسری شرط ایسی قبولیت جو انکار کے منافی ہو۔ چوتھی شرط ایسی تابعداری جو نافرمانی کے منافی ہو۔ 5ویں شرط ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو۔ 6ٹھی شرط ایسی سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو، اور 7ویں شرط ایسی محبت جو نفرت کے منافی ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں۔ جب تک یہ ساری شرطیں نہیں پائی جائیں گی، اس کے پڑھنے والے، اس کا اقرار کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معتبر لا الہ الا اللہ اسی وقت ہوگا جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط علم،
آپ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل علم و بصیرت ہونی چاہیے، ادراک ہو، علم میں گہرائی ہو۔ آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو لا الہ الا اللہ کا علم ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد آیت نمبر 19 کے اندر فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معلوم کر لیں، یقین کر لیں، اپنا عقیدہ پختہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت بندگی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، اللہ فرماتا ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ شفاعت کا حقدار وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں، وہ ہم یعلمون اور اسے علم بھی ہو۔ حق بات سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو پتا ہو کہ اس کلمے کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کی اثبات اور باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، پھر اسے دل سے قبول کرے اور اسی کے مطابق اس کی زندگی گزرے۔ علم یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ، پہلی شرط ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کے اندر بھی فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالی فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عدل کو قائم کرنے والے ہیں اور اللہ زبردست حکمت والے کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، فرشتے بھی گواہی دے رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل علم جن کے پاس علم ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ جس کے پاس بھی علم ہے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے، اس کے علم کے مطابق وہ تنے تنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آگے سر جھکا رہا ہے، وہ تنے تنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے اپنا فریاد رکھ رہا ہے، وہ تنے تنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اپنی پریشانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے وہ دعا کر رہا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے وہ جنت میں داخل ہوگا، رٹا لگانے سے یا ترجمے سے پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں علم ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علم ہونا ہے، علم ضروری ہے، یہ شرط اول ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم ہے۔ آج دیکھیے دنیاوی علوم و فنون کے لیے ہمارے پاس وقت ہیں، پیسے ہیں، ہم وقت بھی خرچ کرتے ہیں، روپے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ اس وقت نہیں بھیجتے ہیں جب اسکول میں نظام اور امتحان چل رہا ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر بچہ مدرسہ جائے گا اسکول کے نمبرات کم آئیں گے، اسی لیے مدرسہ کو ابھی بند کرو، ابھی اسکول بھیجو تاکہ دنیاوی علوم و فنون میں یہ مہارت حاصل کرے۔ یہ آج ہمارا نظریہ ہے، یہ نظریہ آج ہمارا بن چکا ہے۔ اور جو علم ضروری ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کو سمجھتے اور اس کے بارے میں اس کے متعلق علم ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہم عبادت و بندگی کرتے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ زمانہ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے،
وقت کے ساتھ ساتھ آج مسلمان اس علم کے پیچھے ہو رہے ہیں جو ان پر فرض کیا گیا ہے. دینی علم معلوم نہیں ہے. اگر کوئی لا الہ کا معنی مفہوم پوچھ لے وہ بتا نہیں سکتا ہے. وہ باقی دنیا کے علوم میں دیکھیں آپ, یہ آج مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جب وہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھے گا, علم ہی نہیں ہوگا, تو پھر وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی بات بندگی کرے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں اور میرے بہنوں کہ پہلے دینی علم حاصل کرو. لا الہ الا اللہ کی جو پہلی شرط علم پہلے وہ حاصل کریں. کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ اکیلا ہے, تن تنہا ہے, اللہ ہی معبود برحق ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ سیکھیں, قرآن حدیث پڑھیں, آپ کو معلوم ہوگا. دوسری شرط ہے کہ کلمے کے معتبر کے لیے دوسری شرط یقین ہے. آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, یقین, اصول, دل کے اطمینان کے ساتھ آپ پڑھیں, تبھی یہ کلمہ آپ کو فائدہ دیں گے, ورنہ کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر آپ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شک شبہ میں پڑے رہیں گے تو یہ منافقوں کی علامت ہے. یقین ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی ہی میری تکلیف دور کرے گا. جب یہ یقین آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائیں گے تو آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, گڑ گڑائیں گے نہیں, سر نہیں جھکائیں گے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ بارش برسانا ہے اللہ ہی برسائے گا, اس لیے ہم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تن تنہا اولاد دینے والا ہے. 2 4 5 7 اولاد نہ ہوئے, ہم نے کسی اور کا در کا رخ کیا. یہ کس لیے یقین نہیں ہے, شک شبے میں ہیں ہم. اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے اندر کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اللہ فرماتا ہے انما المؤمن, انما یہ حصر کا صیغہ ہے, یعنی مومن تو ہے وہی, مومن وہی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم يرتابوا, پھر وہ شک شبہ نہ کریں اور اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال کرے, جہاد کرے. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں, اپنے کلمہ توحید میں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے میں, پڑھنے میں, ماننے میں, یہی لوگ سچے ہیں. باقی سب کے سب جھوٹے ہیں, سب جھوٹے ہیں, یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو آپ بتائیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے ہم وہ کسی اور کو دے بیٹھے ہیں. اگر یقین ہوتا تو ایسا ہم نہیں کرتے, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود برحق سمجھتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. پھر آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان 2 کلموں کے ساتھ ملاقات کرے گا بشرط کہ وہ شک شبہ نہ کرتے ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت میں داخل ہوگا جو یقین کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا, اقرار کیا اور شک شبہ نہیں کیا, دل کے یقین کے ساتھ. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, لمبی حدیث ہے, ایک واقعہ ہے, مختصر بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہماری اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور واپس آنے میں کافی تاخیر کر دی. ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن نے آپ کو روک نہ لیا ہو. ہم گھبرا گئے اور سب نکلے تلاش کرنے, ڈھونڈنے. میں سب سے پہلا گھبرانے والوں میں سے تھا اور میں آپ کو تلاش کرتے 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 بنو نجار کے باغ میں پہنچا.
اب اس باغ میں اندر جائیں کہیں دروازہ ہی نہیں مل رہا, چاروں طرف میں گھوما, البتہ ایک پرنالا ملا جو پانی اندر باہر اندر جاتا ہے. اس تنگ راستے میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر گیا, اور جب میں اندر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ بول رہا کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر آ گئے اور واپس آنے میں کافی دیر لگا دی, ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں دشمن نے آپ کو نہ روک لیا, اسی لیے ہم آپ کے پیچھے آ گئے. میں سب سے پہلے آیا ہوں اور دوسرے لوگ بھی پیچھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جوتا دی اور فرمایا اذهب بنعلی ہاتین, ابو ہریرہ میرے دونوں جوتوں لے کر جاؤ ثبوت کے طور پر, ہاں بنعلی یہ دونوں جوتے لے کے جاؤ. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. اور اس بات کے باہر جو شخص بھی تمہیں اس حال میں ملے کہ وہ مستيقنا بها قلبه, دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فبشره بالجنه, اسے جنت کی بشارت دو, اسے جنت کی خوشخبری سناؤ. آگے حدیث ہے کہ ابو ہریرہ آئے, سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے جب یہ خوشخبری سنائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سینے میں مارا, اس کو گر گیا ابو ہریرہ اور رونے لگے جیسے بچے روتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے خوشخبری سنائی تو مجھے مارا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کیوں کیا ایسا؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجیے ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کرو. اب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان لوگوں کو دی مستيقنا بها قلبه, جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. ہم اور آپ سوچیں کہ کیا ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, دل کے یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, دل مطمئن ہے, زبان سے ادا کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کا یہ کلمہ زبان سے ادا ہونے کے بعد بھی مطمئن اگر ہوتا تو پھر آج درگاہوں کی خانقاہوں کی لوگ چکر نہ لگاتے. شک شبے میں ہے کہ اللہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا, یقین نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مستيقنا بها قلبه, دل کے یقین کے ساتھ گواہی دو تو اسے جنت کی بشارت سناؤ. یہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے. تیسری شرط قبولیت, اور ایسی قبولیت جو جہالت کے منافی ہو. جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو پہلی شرط علم ہے کہ آپ کو علم ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یقین, یقین کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں. اور تیسری شرط ہے قبولیت, یعنی لا الہ الا اللہ کو آپ قبول کریں, ان کے تقاضوں کو قبول کریں, ان کے مطابق زندگی گزاریں. اگر کوئی آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اسے غور سے سنو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی, تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے, سر اسی کے سامنے جھکانا ہے, انکار نہ کرنا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غوث اعظم, داتا, دستگیر, گنج بخش, حاجت روا, مشکل کشا ہیں, تو فوراً بلا چوچرا تسلیم کر لو, انکار نہ کرو. انکار کرنا یہ مشرکین کی صفت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 35, 36, 37 کے اندر فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو تکبر کرتے تھے, انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, کیا ہم ایک شاعر اور دیوانے کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. نبی کو شاعر کہا اور پاگل کہا. اللہ فرماتے بل جاء بالحق, نہیں, نبی حق لے کے آئے, سچ لے کے آئے ہیں. آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کا حال وہی ہے. آپ پیش کیجیے اس کو لا الہ الا اللہ, آپ کہیے کہ غوث اعظم, حاجت روا, مشکل کشا, دستگیر, داتا, سب کچھ اللہ ہی ہے, کسی اور کے اندر یہ صفات نہیں ہے. انکار کرے گا, لڑے گا, جھگڑے گا, آپ سے لڑیں گے.
اور اللہ فرماتے لا الہ الا اللہ جب ان لوگوں کے سامنے مشرکین کے سامنے بیان کے تکبر کرتے تھے, انکار کرتے تھے, ضرورت اس بات کی کہ آپ لا الہ الا اللہ کو قبول کیجئے, آپ اپنے لا الہ الا اللہ کا جائزہ لیجئے, اپنے کلمہ, وہ کلمہ جس کے جو آپ کا جو دعویٰ ہے کہ آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو آپ نے کلمے کو قبول کیا ہے, آپ کلمے کے قبول کرنے والے یا انکار کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس, مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں, لوگوں سے لڑوں, حتی یقولوا, اس وقت تک جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے تب تک مجھے ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فمن قال لا الہ الا اللہ, پھر جو لا الہ الا اللہ کہے, جو اس کا اقرار کر لے, جو قبول کر لے, فقد عصم منی مالہ ونفسہ, تو یقین اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لیا, یعنی اب وہ محفوظ ہے, مامون ہے, اب اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ کا وہ اقرار کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے, انکار نہیں کر رہا ہے, اور جب انکار کرے گا تو میں لڑوں گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح دوسری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے, چند ہدایات اور نصیحتیں کی. آپ نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب, اے معاذ تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو, تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو. فادعوہم الی شہادۃ اللہ الہ الا اللہ, سب سے پہلے انہیں اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سب سے پہلے دعوت کا آغاز توحید سے کرنا, یہاں سے شروعات ہو دعوت کی, کلمہ توحید کی, عقیدہ توحید کی. آج آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو کلمہ توحید, عقیدہ توحید, شرک کی تباہ کاریاں, اگر ان سب باتیں اگر آپ بتائیں گے تو ان کو بڑا بور محسوس ہوگا, وہ بیزار ہو جائیں گے. کیا یہ لا الہ الا اللہ مانا مفہوم دوسری اور بات, یہی اصل ہے میرے بھائی, یہی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. ایک آدمی بہت بڑا نمازی ہے, حج عمرہ بار بار کرنے والے ہیں, صدقہ و خیرات میں ان کی کوئی ثانی نہیں, لیکن ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے, عقیدے میں بگاڑ ہے. ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم نہیں معلوم, ان کی شرائط نہیں معلوم, ان کے پاس علم نہیں ہے, یقین نہیں ہے, قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے, تو یہ عبادات کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اسی لیے ضرورت اس بات کے پہلے عقیدے کو مضبوط کرو. اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو بھیجا تو پہلے فرمایا سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید کی دعوت دینا, انہیں کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, اگر وہ انہیں مان لیں, قبول کر لیں, تسلیم کر لیں, اگر وہ لا الہ الا اللہ کو قبول کریں تو انہیں آگے پھر فرمایا, پھر انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. کب بتانا؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کو مانے, قبول کریں, اس کے بعد انہیں بتانا کہ دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. پہلے توحید, پھر اس کے بعد نماز, پھر فرمایا اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہاں دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, پڑھنا ہے, تو انہیں آگے بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے, جو ان کے مالداروں سے اصول کر کے ان کے ہی فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دیا جائے گا. اگر یہ بھی مان لیں تو آخر میں فرمایا کہ ان کے اچھے اور نفیس مال لینے سے بچنا, واتق دعوت المظلوم, اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا.
اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آر نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ غور فرمائیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پیش کرنا، قبول کریں تو آگے بتانا قبولیت کیا ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پیچھے جائیے اور حضرت بلال سے پوچھئے کہ قبولیت کے کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ ابو جہل امیہ ابن خلف سزائیں دے رہا ہے، کڑکتی اور چلچلاتی دھوپ میں ننگے بدن ریتیلی زمین پر لٹا کر سینے پر بڑا چٹان رکھ دے رہا ہے، بدن خون سے لہو لہان ہے، اور کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرو، اسے کہتے ہیں قبولیت۔ کہ یہ ہے قبولیت کہ ایسا قبول کیا، اس وقت بھی انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ زبان سے کہا اللہ احد اللہ احد، اسے کہتے ہیں قبولیت۔ اگر قبولیت دیکھنی ہے لا الہ الا اللہ کی تو وہ بوڑھی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبولیت دیکھیے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی، بے دردی سے شرمگاہ پر ابو جہل نے برچھا مار دیا، انکار نہیں کیا۔ اگر قبولیت دیکھنی ہے تو حضرت عمار اور خباب کی قبولیت دیکھیے، اور آج ہماری قبولیت دیکھیے۔ آج ہمیں انکار کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، کوئی آج ہمیں کڑکتی دھوپ میں ننگے بدن لٹا کر ریتیلی زمین میں گھسیٹ نہیں رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرو۔ ہم خود لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہے ہیں، قبول ویسے نہیں کرتے ہیں جس طرح کی قبولیت ضرور درکار ہے، جو تقاضا کرتی لا الہ الا اللہ قبولیت کی۔ اسی لیے محض کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا رٹا لگا دینا اور انہیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، یہی میرے بھائی اور بہنوں کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کے معنی و مفہوم کے بارے میں علم ہو، ہم جانیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں علم ہو، اور علم کے بعد اس کلمے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا تنہ تنہا ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ ایک اکیلا تمام لوگوں کا رازق ہے، حاکم ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی فریاد سنتا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بیماروں کو شفا وہی دیتا ہے، بھوکوں کو وہی کھلاتا ہے، پیاسوں کو وہی پلاتا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین ہو جائیں، اور جب یقین کر لیں تو جب آپ کے اندر علم بھی آ جائے، یقین بھی آ جائے، قبولیت ہونی چاہیے کہ آپ اسے قبول کرو۔ یہ تیسری شرط ہے، باقی اور 4 شرائط ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھ کر اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او سمع شیء۔